مختلف مذاہب کے لوگ جیسا کہ جوش، کرسچن اور مسلم لوگ رہتے تھے بڑی پیسفل انوائرمنٹ کے ساتھ، اور اسی وجہ سے یہودی لوگوں نے اس وقت بہت بڑے پیمانے پر تحریک چلانا شروع کر دی تھی اپنی ایک ریاست کے لیے، جہاں پر انہیں ایک مکمل آزادی دی جائے اپنے مذہب کو لے کر۔ اور اسی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز اور برٹین نے مل کر ان کی سپورٹ کی اور انہیں پیلسٹائن کی یہ جو ریجن تھا عرب کنٹریز کا، زمین کا ٹکڑا دیا گیا اپنی ریاست بنانے کے لیے۔ کیسے ہیں دوستو؟ تو آج ہم بات کریں گے اسرائیل پیلسٹائن کنفلکٹ کے بارے میں۔ ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈ میں مختلف قسم کی سلطنت نے ان پر حکومت کی ہے، جیسا کہ بازنطینی امپائر، رومی سلطنت اور اسلامی خلافت نے اس پر راج کیا ہے۔ لیکن اگر ہم 1517 سے لے کر 1917 تک، یعنی کہ 1517 سے لے کر 1917 تک کی نظر ڈالیں تو یہ جو ٹائم پیریڈ تھا، یہاں پر اوٹومن امپائر یعنی کہ سلطنت عثمانیہ نے 400 سال تک پیلسٹائن کے اس ریجن پر اپنا قبضہ جمائے رکھا۔ سلطنت عثمانیہ ایک مسلم سلطنت تھی اور مسلمانوں کا یہ 400 سال کا ٹائم پیریڈ تھا۔ ماڈرن ٹائمز میں مختلف مذاہب کے لوگ جیسا کہ جوش، کرسچن اور مسلم لوگ رہتے تھے بڑی پیسفل انوائرمنٹ کے ساتھ۔ برٹین کا عروج شروع ہوا اور دوسری طرف جو سلطنت عثمانیہ تھی ان کا زوال شروع ہوا، تو برٹین نے بیلفور ڈکلیریشن کی سپورٹ کی اور اسرائیل کو ایک ریاست بنا کر دینے کا جو ان کا نظریہ تھا کام کرنا شروع کر دیا اور اسے سپورٹ بھی کیا۔ تو اسی ٹائم پیریڈ میں جو لوگ یہودی تھے اور پیلسٹائن میں رہتے تھے، انہوں نے برٹین کی مدد کے ساتھ زائونزم کی تحریک کا آغاز شروع کیا، یعنی کہ یہ تحریک واضح طور پر یہ دکھاتی تھی کہ وہ اسرائیل کی ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں پیلسٹائن ریجن میں، اور انہی بنیادوں پر مسلمان اور یہودیوں کے درمیان کمیونل رائٹس یعنی کہ فرقہ وارانہ فسادات بہت زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اس ریجن میں جو کنفلکٹ بڑھ رہا تھا اس کو لے کر ایک پالیسی دی جسے 2 اسٹیٹ پالیسی کا نام دیا گیا، لیکن دوسری طرف جو پیلسٹائن کے مسلم تھے انہوں نے اس پالیسی کو ماننے سے انکار کیا، اور جو لوگ تھے جو جوش کمیونٹی کے سپورٹ کرنے والے لوگ تھے یعنی اس پالیسی کا اعتراف کیا اور اس کے اوپر رضامندی دکھائی، کیونکہ اب جو اسرائیل اور پیلسٹائن کنفلکٹ جہاں سے واضح طور پر بڑھنا شروع ہوا تھا، جس وقت 1948 آیا اور یہ جو ٹائم پیریڈ تھا خاص طور پر ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تھی اور بہت زیادہ بڑی مقدار میں یہودیوں کو یورپ سے شفٹ کیا جا رہا تھا پیلسٹائن کے اس ایریا میں، کیونکہ جو اڈولف ہٹلر تھا اس نے دوسری جنگ عظیم میں بہت بڑی مقدار میں یہودیوں کو قتل غارت کیا تھا، اور اسی وجہ سے یہودی لوگوں نے اس وقت بہت بڑے پیمانے پر تحریک چلانا شروع کر دی تھی اپنی ایک ریاست کے لیے، جہاں پر انہیں ایک مکمل آزادی دی جائے اپنے مذہب کو لے کر۔ اور اسی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز اور برٹین نے مل کر ان کی سپورٹ کی اور انہیں پیلسٹائن کی یہ جو ریجن تھا عرب کنٹریز کا، زمین کا ٹکڑا دیا گیا اپنی ریاست بنانے کے لیے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہاں شروع سے ہی برٹین اور یونائٹڈ نیشنز کی ایک سازش تھی جس میں انہیں ایک اپنا اتحادی یعنی کہ ایک مضبوط قسم کا اتحادی عرب کمیونٹیز کے اندر بٹھانا تھا اور بعد میں اس سے کام بھی لینا تھا، جیسا کہ وہ آج میں لیتا ہے۔ تو اس 2 اسٹیٹ پالیسی کے چلتے ہی 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی لبرٹی یعنی کہ آزادی کا اعلان کر دیا، اور آزادی کا اعلان کرتے ہی دوسرے عرب کنٹریز نے ان پر دھاوا بول دیا، جس میں مصر، اردن، لبنان، شام اور سعودی عرب وغیرہ یہ شامل تھے، اور انہوں نے بہت زبردست قسم کا اٹیک کیا اسرائیل پر۔ لیکن اسرائیل کو برٹین اور یونائٹڈ نیشنز کی سپورٹ حاصل تھی اور اسرائیل نے ان کی مدد سے ان تمام عرب کنٹریز کو شکست دی، اپنی ریاست کا دفاع کیا۔ یہ جو ٹائم پیریڈ تھا فلسطینیوں کے لیے اسے نکبہ کا نام دیا گیا، کیونکہ اس وقت میں 7 لاکھ کے قریب پیلسٹینین تھے جو وہ ریفیوجی کے طور پر یعنی کہ پناہ گزین بن چکے تھے اسرائیل کی ریاست میں، کیونکہ جو پالیسی یونائٹڈ نیشنز نے بنا کر دی تھی اب اسرائیل اس سے بھی زیادہ حصے پر قابض ہو چکا تھا۔ اس جنگ میں شکست دینے کے بعد ایئر 1967 میں 6 ڈے وار ہوئی، جس میں دوبارہ شام، اردن اور مصر جیسے عرب ریاستوں نے اس میں حصہ لیا اور دوبارہ اسرائیل پر اٹیک کیا، لیکن اسرائیل نے دوبارہ یونائٹڈ نیشنز اور برٹن کی مدد کے ساتھ مل کر ان کو شکست دی۔ اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا عرب کنٹریز کا، اور دوسری طرف جو اسرائیل تھا اس نے اور زیادہ ایریا پر قبضہ کر لیا فلسطین کے، جیسے کہ خان یونس، گولان ماؤنٹینز، ایسٹرن جیروسلم
वेस्ट बैंक पर भी कब्जा इसराइल ने जमा लिया। और उसके साथ साथ इसराइल ने इस बात स्ट्रेटजी ये अपनाई कि उसने अपनी यहूदी आबादियों में ले जाकर मुस्लिम आबादियों में लोगों को बसाना शुरू किया, ताकि ये जो इसराइल की रियासत है वो मजबूती इख्तियार करे मुसलमान के एरिया में। और इसी वजह से मुसलमानों ने बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिए। और जो फलस्तीनी थे उन्होंने 1967 से पहले जो यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक करारदाद के मुताबिक टू स्टेट पॉलिसी दी थी उस पर अमल करने पर जोर देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो पहले से ज्यादा मुसलमानों का जो एरिया था वो इसराइल के कब्जे में चला गया था। याद रहे कि ये जितने भी जंगे इसराइल जीत रहा था इसके पीछे यूनाइटेड नेशंस और ब्रिटेन का एक मजबूत इकोनॉमिकली हाथ था, जिसकी वजह से वो इन्हें मिसाइल और फाइटर जेट्स वगैरह फराहम करते थे वक्त पर। पहला पीस एग्रीमेंट 1987 से लेकर 1993 तक किया गया और उसके बाद 2000 से लेकर 2005 तक ये एग्रीमेंट किया गया। इसमें बहुत ज्यादा इख्तलाफात थे मुसलमानों को इसराइलियों के खिलाफ, क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया जो मुसलमानों का था वो इसराइल की रियासत को दे दिया गया था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। अब मुस्लिम कम्युनिटी का कहना था कि जो डिवाइड प्लान यूनाइटेड नेशन ने 1967 से पहले पेश किया था उस पर अमल किया जाए, लेकिन इसराइल तो बहुत ज्यादा एरिया मुसलमानों का ले चुका था और वो अब इस पर काबिज था। और किसी भी किस्म के इसी वजह से जो पीस एग्रीमेंट किए जा रहे थे उन पर अमल नहीं किया जा रहा था पैलेस्टीनियन की तरफ से। और इसके साथ साथ जॉइंट स्टेट सोल्यूशन भी दिया जाता है आर्मी बरादरी और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल इसे मानने से इनकार करता है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी जो अक्सरियत है उसे निगलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह से पहले भी बहुत सदियों से यही काम वो कहते हैं हमारे साथ किया जाता है और बाद में हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती की जाती है, और इसी वजह से वो आज डटे हुए हैं कि इसराइल एक मुकम्मल रियासत बनकर रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।